آج کے سنی کو نہیں پتا کہ وہ انسان جس نے پانی خرید کر پانی کی سبیلیں لگا دی، جس نے مسجد نبوی خرید کر مسلمانوں کے لیے مسجد بنوا دی، جس نے رسول اللہ اور صحابہ کے گھروں کو رزق سے آباد کیا، جس نے سیدنا علی کی شادی میں سارا خرچ کیا، جس نے حضرت فاطمہ الزہرا کو مکان خرید کے وقف کیا، جس نے رسول اللہ پہ بے انتہا بے دریغ لگایا، وہ انسان 82 سال کی عمر میں پیاسا اور بھوکا دنیا سے چلا گیا۔ 40 دن پانی نہیں مل رہا۔ آپ مسجد نبوی میں بیٹھے خطبہ دینے کے لیے، یہ آپ کو پہلے میں نے بتایا نا، ہم کون ہیں؟ اہل سنت۔ کیوں ہیں؟ نبی کو سنت مانتے ہیں، جماعت صحابہ کو مانتے ہیں۔ کبھی اہل سنت والجماعت یہ کام نہیں کر سکتا جو ہوا ہے، میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ مصر کے اندر عبداللہ بن سبا جو کہتا تھا علی خدا ہیں، میں نے ترکی کے اندر وہ نصیریہ فرقہ دیکھا ہے جو حضرت علی کو خدا کہتا ہے، اس نے اپنا گروپ بنا لیا اور یہ سارے چلے مدینہ کی طرف۔ اس وقت جب حج کا آغاز ہوا اور سارے صحابہ مکہ چلے گئے اور مدینے میں چند صحابہ رہ گئے، تو یہ مسجد نبوی میں ایک دم داخل ہوئے۔ حضرت عثمان یوں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، یہ ڈنڈا آپ کے ہاتھ میں تھا اس طرح، اور وہ ڈنڈا تھا جو رسول اللہ خطبہ دیتے ہوئے ہاتھ میں رکھتے تھے۔ یہ حضور کی سنت ہے۔ آپ یوں خطبہ دے رہے تھے، 82 سال میں ویسے ہی بندہ تھوڑا سا ویک ہو جاتا ہے۔ سیدنا عثمان خطبہ دینے یہ کھڑے ہوئے تو ایک بندہ اس کونے سے پلاننگ کے ذریعے ایک ادھر سے کھڑا ہوا، عثمان خطبہ بند کریں، ہم نہیں سنیں گے۔ سیدنا عثمان نے خطبہ جاری رکھا تو 700 آدمی کھڑے ہو گئے، 700 آدمی۔ انہوں نے کھڑے ہو کر کہا خطبہ بند کریں، نہیں آپ نے بند کیا۔ ایک بندہ آگے بڑھا، اس نے یہ ڈنڈا آپ کے ہاتھ سے چھینا اور یوں توڑ دیا۔ پتہ چلا جو ڈنڈا توڑنے والا تھا وہ سنت رسول کا منکر تھا۔ نبی کا ہاتھ جس جگہ لگ گیا اس جگہ کو، اس عصا کو توڑنے والا سنی کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہم تو نبی کے نام پہ جان دینے والے ہیں۔ آج دیکھیے کس طرح مسلمان پوری دنیا میں روڈ پہ نکل آئے، اور کون لوگ تھے جنہوں نے ہالینڈ کے لیے احتجاج کیا؟ یہی تھے سنی یا نہیں؟ سنی تھا نا، توڑ دیا، اور دوسرے نے وہی ڈنڈا ٹوٹا ہوا آپ کے سر میں مارا، آپ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ نماز مکمل ہوئی، آپ کو اٹھا کے گھر لے گئے تو ان 700 آدمیوں نے مدینے میں گھیرا ڈال لیا، اعلان کر دیا عثمان مسجد نہیں آ سکتے، عثمان کے گھر کوئی نہیں جا سکتا، عثمان غنی کو کھانا نہیں مل سکتا، عثمان غنی کو پانی نہیں پہنچا سکتے۔ یہاں تک کہ 10 دن کے بعد آپ کی بری حالت ہو گئی بھوک اور پیاس سے۔ آپ کی بیوی حضرت نائلہ آپ کے ساتھ تھی، تو آپ اپنے مکان کے چھت پہ کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا لوگوں، نیچے سارے لوگ کھڑے تھے، آپ نے فرمایا لوگوں، بیر روما کا جو کنواں خرید کے میں نے وقف کیا تھا، میں وہی عثمان ہوں۔ میں نے مسجد نبوی خرید کر رسول اللہ کو وقف کی تھی، آج اس مسجد میں مجھے 2 رکعت نماز کی اجازت نہیں، آج مجھے 1 گلاس پانی کی اجازت نہیں۔ آپ نے وہاں کھڑے ہو کر اپنی رسول اللہ سے رشتہ داری کا ذکر کیا، لیکن سارے باغیوں نے کہا کہ آپ استعفیٰ دے دیں، حکومت چھوڑ دیں، ہم آپ کو چھوڑ دیں گے۔ آپ نے فرمایا، مجھے رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اللہ تمہیں خلافت عطا فرمائے گا، اور وہ خلافت قمیص ہوگی، اور باغی تجھ سے چھیننا چاہیں گے۔ اگر باغیوں کے کہنے پہ آپ نے خلافت چھوڑ دی، روز محشر میری ملاقات آپ سے نہیں ہوگی۔ سیدنا عثمان نے انکار کر دیا۔ 20 دن کے بعد ابو مغیرہ بن شعبہ نے فرمایا معاویہ حضرت عثمان غنی سے آپ ملک شام چلے جائیں، معاویہ بن ابی سفیان آپ کا دفاع کریں گے، جرنیل ہیں، ان کا لشکر ہے، ان کی وہاں پہ مضبوطی ہے۔ آپ نے فرمایا میں نبی کے شہر کو نہیں چھوڑوں گا۔ اب 20 دن گزر گئے، 25 دن گزر گئے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 25 دن کے بعد آپ نے اپنے بیٹوں سے کہا، حضرت حسین سے اور محمد سے، کہ آپ پانی حضرت عثمان تک پہنچا دیں۔ وہ پانی لے کر مشکیزوں میں کھڑکی کے راستے اندر جانے لگے تو پیچھے سے ان لوگوں نے تیر چلا کر سارا پانی بہا دیا۔
اور سیدنا حسین نے اپنی پگڑی مبارک سیدنا عثمان کی طرف پھینک دی اندر، گویا کہ یہ آپ کا بتلانا تھا کہ میں عاجز ہوں، میں آپ تک کچھ نہیں پہنچا سکا، چونکہ چند لوگ تھے یہ۔ اب حضرت علی کہتے تھے عثمان غنی سے کہ آپ آرڈر کریں، ہم جہاد کریں گے، ہم ان سے لڑیں گے۔ سیدنا عثمان نے سختی سے کہا میں چاہے قتل کر دیا جاؤں، نبی کے شہر میں خون بہانا نہیں ہے، حضور کے شہر میں کسی کا قتل عام نہیں کرنا۔ میں کل رسول اللہ کو کیا چہرہ دکھاؤں گا اگر حضور نے مجھ سے پوچھ لیا عثمان میرے بعد مدینے میں آپ نے خون کیوں بہایا؟ اب عثمان غنی ایسی برداشت والے تھے، ایسے حلیم تھے کہ آپ پہ 40 دن گزر گئے، 40 دن کے بعد آپ یوں سوئے ہوئے تھے، 39ویں دن 40ویں دن آپ کی آنکھ کھلی تو آپ نے اٹھتے ہی اپنی بیوی نائلہ سے کہا کہ فوراً وہ شلوار لاؤ، چونکہ شلوار آپ نے پوری زندگی میں ایک بار پہنی ہے ورنہ دھوتی پہنتے تھے، کہا وہ شلوار لاؤ جو سلوائی ہے میں نے، آج افطاری رسول اللہ کے ساتھ ہوگی۔ وہ حیران ہو گئیں۔ آپ نے فرمایا میں نے ابھی خواب میں دیکھا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مجھے خواب میں فرمانے لگے عثمان جو روزہ آپ نے 40 دن سے رکھا ہے ابھی افطاری میرے ساتھ ہوگی آج آپ کی۔ سیدنا عثمان نے قرآن کپڑے پہنے، دھلے ہوئے، غسل کیا، قرآن پاک جو ہاتھ سے لکھ کر آپ نے اس زمانے میں تیار کرایا تھا آپ نے یوں کھولا، بڑا قرآن پاک تھا، اتنا بڑا تھا، آپ نے یوں کھولا، قرآن پاک کی تلاوت شروع کی الف لام میم سے۔ پہلا سپارہ مکمل نہیں ہوا، پہلے سپارے کی چند آیتیں رہتی تھیں کہ کھڑکی کے راستے دروازے پہ تو علی المرتضیٰ اور دیگر صحابہ پہرا دے رہے تھے، کھڑکی کے راستے قاتل اندر داخل ہوئے پھلانگ پھلانگ کر، اور آپ تلاوت میں محو تھے کہ اندر داخل ہوتے ہی انہوں نے آپ پر خنجر چلا دیا۔ 82 سال کے آدمی پہ، صحابی، رسول اللہ کے دوہرے داماد، خلیفہ راشد، اور خنجر آپ کو یوں لگتا ہے، آپ کا خون یوں قرآن کے صفوں پہ گرا۔ میں تاشقند کے اندر وہ قرآن کا نسخہ میں نے دیکھا اتنا بڑا، وہاں پابندی تھی اس کی قریب سے پکچر لینے کی، لیکن میں نے وہ خون کے دھبے دیکھے جو سیدنا عثمان کا خون ان صفوں کے اندر محفوظ ہو گیا۔ ہم نے وہاں پر قرآن پاک، چونکہ قیامت کا دن یہ قرآن گواہی دے گا عثمان کے خون کی، میں نے وہاں پر عہد کیا ایک کہ ہم انشاءاللہ صحابہ کا دفاع کریں گے، قرآن ہماری اس چیز کی گواہی دے، یہی قرآن جہاں عثمان غنی کی گواہی دے گا وہاں ہمارا بھی، کہ ان صحابہ کا دفاع ہر مسلمان پہ فرض ہے، نبی کا دفاع فرض ہے۔ اب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون گرتا ہے، دوسرا آگے بڑھتا ہے، سر میں لاٹھی مارتا ہے، تیسرا آتا ہے داڑھی سے پکڑ کے کھینچتا ہے۔ پتہ یہ چلا یہ سنی ایسے کر سکتا ہے؟ ہم تو اس خون کو دیکھ کے وہاں ابدیدہ ہو گئے جہاں عثمان غنی کا قرآن پاک کا میں نے نسخہ دیکھا تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ایک دم آگے بڑھی، آپ کو قاتل نے یوں چھرا مارا، آپ کی بیوی آگے بڑھی آپ کو روکنے کے لیے، بچانے کے لیے، اس کی چھرا جو ہے حضرت نائلہ کے ہاتھ پہ لگا، یہ چاروں انگلیاں کٹ کے نیچے گر گئی۔ سیدنا عثمان 82 سال کے، بیوی 80 سال کی، 80 سال کی بوڑھی عورت کی انگلیاں کاٹ دی، اور آپ نے دیکھا بے ہوش ہوتے ہوتے کہ بیوی کی انگلیاں کٹی، آپ نے کہا اے اللہ اس کو تباہ کر دے، برباد کر دے، جہنم واصل کر دے۔ ادھر آپ بے ہوش ہوئے، ادھر ہی شہید ہو گئے۔ اب آپ کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے، انہوں نے پورے مدینے میں اعلان کیا کوئی نہیں جا سکتا، کوئی اٹھا نہیں سکتا۔ سیدہ نائلہ فرماتی ہیں میری انگلیاں کٹی ہوئی تھیں اور میں اکیلی، یہاں تک کہ پورے گھر کو لوٹ لیا گیا، آگ لگا دی گئی، اور سیدنا عثمان کی میت کو گھسیٹ کر انہوں نے گھر کے ایک کونے میں گیٹ کے ساتھ انہوں نے لا کے رکھ دیا، اور بے تقدس انداز میں۔ آج کا مسلمان محرم میں روتا ہے، لیکن کبھی مدینہ کے مظلوم پہ بھی تو رو کے دکھائے۔ آج کے سنی کو پتہ ہی نہیں۔ گھر کے کونے میں آپ اٹھائیں تاریخ کی کتابیں اہل سنت یا کسی کی بھی، سیدہ نائلہ کہتی ہیں ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے،
کوئی آیا نہیں، نہ پوچھنے کے لیے نہ تسلی دینے کے لیے۔ کہتے ہیں ایک آدمی دوسرے دن گھر میں داخل ہوا، میں خوش ہوئی، کہتی ہیں میرا اپنا دوپٹہ جو تھا میں نے حضرت عثمان کی میت کے اوپر بچھا دیا تھا، چونکہ گھر میں کچھ بچا ہی نہیں تھا، سب آگ لگا دی گئی تھی۔ کہتے ہیں ایک آدمی داخل ہوا، میں خوش ہوئی، چلو یہ آدمی آیا ہے، یہ ہمیں آ کر تسلی دے گا، لیکن اس بدبخت نے آ کر سیدنا عثمان کے چہرے پہ تمانچہ مارا۔ کہتے ہیں وہ پھر چلا گیا، تیسرا دن گزر گیا، مدینے کی گلیوں میں خنجر لے کے پھر رہے تھے، تلواریں لے کے پھر رہے تھے، کوئی کفن، کوئی دفن، کوئی نماز نہیں پڑھا سکتا۔ جب 3 دن گزر گئے تو آپ کی چچا زاد بہن سیدہ ام حبیبہ رسول اللہ کی زوجہ غصے میں آ گئیں۔ آپ نے اپنے گھر کی چھت پہ کھڑے ہو کر اعلان کیا، اگر آج عثمان کا جنازہ نہ اٹھانے دیا تو میں اکیلی جا کے جنازہ اٹھا کے تدفین کروں گی۔ اب آپ جب ابو بریدہ کہتے ہیں اگر رسول اللہ کی زوجہ اکیلی میدان میں آ جاتی اور میت کو اٹھانے کے لیے چلی جاتی تو اللہ عذاب کے طور پہ پتھر برسانا شروع کر دیتا، چونکہ ظلم کی انتہا ہو جاتی۔ تو آخر وہ ڈر گئے، وہ لوگ ڈر گئے، انہوں نے اعلان کیا 3 آدمی جنازہ پڑھا سکتے ہیں۔ 3 آدمی جنازے کے لیے آگے چلے، حضرت علی، حسن اور حضرت بریدہ جو ہے۔ اس کے بعد آپ کا جنازہ جب جا رہا تھا تو انہوں نے کہا رات کے ٹائم اٹھائیں گے، رات کو اٹھایا، کہا بقی میں دفن نہیں کرنا، یا کونے میں دفن کرو، رات کے اندھیرے میں کہا۔ آپ نے قبر کھود کے جب وہاں دفن کیا، صبح جب دیکھتے ہیں تو جنت البقیع کے بالکل سینٹر میں قبر ہے۔ اب آپ دیکھیے یہ عثمان غنی کو ایسی دردناک حالت میں شہید کیا گیا۔ ابن کثیر نے لکھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام عرش کے پائے کے ساتھ یوں ہاتھ رکھے کھڑے ہیں، ابو بکر آتے ہیں حضور کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں، عمر آتے ہیں ابو بکر کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں، تھوڑی دیر میں حضرت عثمان آتے ہیں اپنا سر ہاتھ میں لیے ہوئے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ اپنی امت سے پوچھے مجھے کیوں ذبح کیا۔ حضور علیہ السلام نے یوں عرش کی طرف دیکھا، خون اوپر سے ندیوں کی شکل میں نیچے بہنا شروع ہو گیا۔ آپ نے فرمایا میری امت پہ خون اب شروع ہو چکا ہے، اب یہ اختلافات، تفرقہ، فرقہ بازی، وہ دن اور آج تک اس امت کے اندر فرقہ بندی ختم نہیں ہوئی۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔